عورت کا ریپ اس لیے ہوتا ہے اعلیٰ جیل میں کرپشن کی قید کاٹتا رہے تو میری گزارش سن لیں، میری گزارش سن لیں. میں اس میں کیا بدتمیزی کی بات کی ہے؟ کیا بدتمیزی بات کی ہے؟ کیا بدتمیزی بات کی ہے؟ ہر ایک کو بولا آرام سے بیٹھو. میری گزارش ملٹری آپریشنز کی بھرپور مذمت. نہیں میڈم مجھے بات کرنے دیں. خیبر پختونخوا سے ہے اور خیبر پختونخوا اس ٹائم جل رہا ہے. پچھلے ایک مہینے سے خیبر پختونخوا میں 30 سے 35 ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں. ہمارے سیویلینز شہید ہو رہے ہیں، ہمارے پولیس فورسز کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، ہمارے فوج کے لوگ شہید ہو رہے ہیں. یہاں پہ بات ہوئی تیرا آپریشن کی. میں نے بڑی غور سے باتیں سنی، مجھے لگا کوئی سینسیبل بات ہوگی، لیکن جی یہاں پہ تو پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے. کسی کو احساس ہی نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ اس ٹائم کیا ہو رہا ہے. ہماری پارٹی پالیسی ہے. میں ایک بات یہاں اس ایوان میں بہت کلیئر کٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں. ہم دہشت گردی کے خلاف ریاست کے ساتھ کڑے ہیں. ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے، لیکن ہم ملٹری آپریشنز کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. ہم کیوں اس کی مذمت کرتے ہیں؟ ہم کیوں اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس سے ہمارے لوگ در بدر ہو رہے ہیں، اس سے ہمارے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے. خیبر پختونخوا دہشت گردی کی مد میں بہت بڑی قیمت دہائیوں سے چکا رہا ہے. ایک طرف ہم دہشت گردی کی جنگ میں مارے جا رہے ہیں، دوسری طرف ہم ملٹری آپریشن میں ہونے والے کولیٹرل ڈیمیج کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں. یہاں پہ بات ہوئی خیبر پختونخوا کے حوالے سے. ہم پچھلے 2 سالوں سے چیخ رہے ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، تشکیلیں ہو رہی ہے، نقل و حمل ہو رہی ہے، ایکشن لے. کہا گیا ہم پروپیگنڈا کر رہے ہیں. آج جب بہت سے علاقوں میں بہت سے لوگ قابض ہو چکے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہاں دہشت گرد نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ دہشت گرد ہے. لیکن مجھے بتایا جائے کہ وفاق نے خیبر پختونخوا کی حکومت کو کتنے ٹائم اپنے ساتھ بٹایا اس دہشت گردی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے. مجھے بتایا کہ ہمیں کتنی مرتبہ بریفنگ دی گئی اس دہشت گردی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے. جب ہم آپ سے کہہ رہے تھے کہ دہشت گرد آ رہے، آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی آپ پروپیگنڈا کر رہے تھے. جب ہم آپ سے کہہ رہے تھے کہ اس جنگ میں قیمت خیبر پختونخوا چکائے گا، اگر آپ سے بات نہیں ہو پا رہی تو ہمیں اپنے ساتھ کریں، آئیں افغانستان سے بات کریں، تو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ وفاق کا ڈومین ہے. لیڈر آف دا ہاؤس اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ان کی یہ بھی گئے ہوئے ہیں افغانستان، یہ گئے اس معاملے میں. جب ہم آپ سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں اپنے ساتھ لے کے جائے، شاید ہم کوئی حل نکال لے، تو ہمیں کہا جا رہا تھا کہ یہ آپ کی ڈومین نہیں ہے. اور آج خیبر پختونخوا اس ڈومین کی وجہ سے جل رہا ہے. آپ کہہ رہے تھے تیرا آپریشن، صوبائی حکومت. میں آن دا فلور یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہم نے اس آپریشن کی اجازت نہیں دی. یہ صوبائی نہیں میڈم مجھے بات کرنے دیں. 7 منٹ بات کی. یہ بہت سیریس معاملہ ہے، میں اتنا ٹائم نہیں لوں گی. یہ بہت سیریس معاملہ ہے، مجھے تھوڑا سا بات کرنے دیں. انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ نہیں کیا. پھر وہاں کیا ہوا؟ انہوں نے وزیر اعلیٰ کو مائنس کر کے ایک جرگہ منعقد کیا جس میں قبائل کو لوگ دو اس میں نمائندوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ جی آپ انخلا کریں. آدھے قبائل کے لوگ نکلے، آدھوں کو زبردستی سے نکالا جا رہا ہے. میڈم بات کر رہے آئی ڈی پی کے کیمپس کی. کہاں ہیں کیمپس تو ہے نہیں. ہم تو یہی چیخ رہے ہیں کہ نہ کیمپس ہے نہ کچھ ہے. آپ لوگوں کو در بدر کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو کھلے آسمان تلے نکال رہے ہیں. 4-5 دن لوگ تیرا کی سلاخ پہاڑوں میں آپ اس پر موشن موو کر دیں. آپ اس پہ ایک موشن موو کر دیں اگر آپ کہہ رہی ہیں. آپ مجھے ٹائم دیں گے انشاءاللہ کہ کون کون سے ایسے منصوبے ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ بلوچستان میں اس وقت شروع کر رہی ہے. اس میں بجلی کے، اس میں روڈز کے، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے بے شمار اور پروجیکٹس ہیں جو کہ بلوچستان میں جاری ہیں. ابھی جو پرائم منسٹر صاحب نے دورہ کیا تھا وہ بھی کئی ایسے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس تھے، اور وہاں پہ ہماری تمام جو وزراء ہیں، جو وہاں پہ پارلیمنٹیرینز ہیں، وہ سارے وہاں موجود تھے. یہاں جو وفاقی وزراء ہوتے ہیں وہ چونکہ اپنی ذاتی مصروفیات منسٹریز کی ہوتی ہیں، اس لیے ضروری نہیں ہوتا کہ تمام کے تمام ممبران اگر پرائم منسٹر سندھ جا رہے ہیں تو سندھ کے سارے وزراء ٹریول کریں، بلوچستان جا رہے ہیں تو بلوچستان کے ٹریول کریں. تو ان وزراء کی حد تک تو ان کی اپنی مصروفیات کی وجہ تھی، ورنہ وہاں پہ ساری ٹیم، گورنر صاحب اور سارے موجود تھے. باقی جو
سینیٹر صاحبہ نے بات کی ہے. میں بہت مختصر عرض کروں گا کہ کے پی میں جو اس وقت صورتحال ہے ٹیررزم کی, اس وقت کے پی گورنمنٹ کی ایک دوغلی پالیسی جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے, جو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے وہاں پہ دہشت گردوں سے ایک جنگ لڑی جا رہی ہے. یہ ایک منہ سے یہ بات کرتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں, ہم دہشت گردی کے خلاف وفاقی حکومت کے ساتھ ہیں, ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن دوسری منہ سے یا اسی وقت اگلے ہی منٹ میں یہ کہتے ہیں جناب کہ فوجی آپریشن, ملٹری آپریشن کے ہم سرین خلاف ہیں. تو مجھے پھر آپ یہ بتائیں کہ پھر دہشت گردوں کا خاتمہ اس سے پہلے جب پاکستان میں ہوا تھا وہ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا تھا, کیا اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے 2009-10 کے دور میں شروع ہوا, آئی ڈی پیز تھے, سوات میں آپریشن ہوئے, تو پاکستان میں امن دہشت گردوں کا خاتمہ کرنے کے بعد ہی ممکن ہو سکا تھا. آج بھی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کی سویلین آبادی کو نشانہ بنا رہے ہیں, ہمارے جوان اور افسران اس میں اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں, وہ شہید ہو رہے ہیں. روزانہ کی بنیادوں کے اوپر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ تشکیلیں افغانستان سے آ رہی ہیں اور وہ یہاں پہ آ کے حملہ کرتے ہیں, اور یہاں وفاق میں اگر حملہ ہوتا ہے, ہماری یہاں پہ ڈسٹرکٹ کورٹس کے باہر خودکش حملہ ہوتا ہے تو جو حملہ آور ہے وہ افغانستان کا نکلتا ہے, ہینڈلر افغانستان کا نکلتا ہے. جہاں تک آپ بات چیت کی بات کرتے ہیں تو بات چیت ہم نے ترکیہ میں بیٹھ کے کی, استنبول میں کی, قطر میں کی. مقصد یہی تھا کہ کسی کے دل میں یہ شک نہ رہ جائے کہ ہم بات چیت کے ذریعے پرامن طریقے سے اس مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہتے. لیکن وہاں پہ انہوں نے کیا کہا, جو افغان طالبان رجیم کے نمائندے ہمارے یہاں پہ گورنمنٹ کے نمائندوں کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے, انہوں نے یہ کہا کہ دہشت گردی افغانستان سے ہو رہی ہے پاکستان میں, لیکن ہم اسے روک نہیں سکتے. انہوں نے انکار نہیں کیا کہ در اندازی نہیں ہوتی اور تشکیلیں وہاں سے نہیں آتی, بات چیت کا راستہ اپنایا گیا, لیکن وہ تحریری معاہدہ انہوں نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا. لہٰذا آج ہمیں ان فیملیز کے ساتھ کھڑا ہونا ہے جن کے بچے وطن کے لیے وہاں پہ اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں, سویلینز شہید ہو رہے ہیں, اور دوہرا معیار جو اس وقت وہاں پہ کے پی کی حکومت ہے اسے ختم کرنا ہوگا. اسے یا ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, یا دہشت گردوں کے ساتھ یا ان کے خلاف کھڑا ہونا ہے, یا ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. شکریہ منسٹر یس اور نو میں یہ پالیسی آپ کو دینی پڑے گی. ہم دہشت گردی کے بھی خلاف ہیں, دہشت گردوں کے بھی خلاف ہیں, بالکل آپ کا آپریشن کے بھی پوائنٹ خلاف واضح ہیں. ہو گیا, یہ کیا دورہ معیار ہے, واضح ہو گیا. تھینک یو ویری مچ. جی ناؤ آرڈر نمبر. آپ لوگوں سے میرا ایک سوال ہے کہ جو موجودہ نظام ہے یا جو موجودہ رجیم چینج ہے, یہ ووٹ کے ذریعے آیا ہے یا دھاندلی کے ذریعے آیا؟ پاکستان میں عمران خان کو کیا سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, یا ان کے اوپر جو کیس بنائے گئے وہ میرٹ پہ ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیشن میں ضرور کیا کریں, کیونکہ آپ کی رائے ہی ہمارے لیے بہت اہم ہے. شکریہ. عورت کا ریپ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ عورتیں مناسب کپڑے نہیں پہنتی, اور طالبان والا جو معاملہ ہے وہ کوئی نہ قومی مفاد میں ان کی سوچ ہے نہ عالمی امن کے لیے. وہ ایک سیاسی فیصلہ, انہوں نے ان کی حمایت اپنی جماعت کو سیاسی طاقت دینے کے لیے کرتے ہیں. کبھی ان کے دفتر کھول دیں, کبھی ان کو وہاں سے لا کر ادھر آزاد کر دیں. اور اگر کوئی ایسا چانسلر چاہتا ہے کہ کسی ریپیوٹڈ یونیورسٹی کا چانسلر جو ہے وہ جتنی دیر کے لیے چانسلر بنے اس سے زیادہ دیر وہ ڈیالہ جیل میں کرپشن کی قید کاٹتا رہے, تو میرا خیال, میری گزارش, میں آخری نہیں ایک سیکنڈ میری گزارش سن لیں, میری گزارش سن لیں. میں اس میں کیا بدتمیزی کی بات کی ہے, کیا بدتمیزی بات کی ہے, کیا بدتمیزی بات کی, ہر ایک کو بولو آرام سے بیٹھو. میری گزارش طلال صاحب آرام سے بیٹھو. جی ناظرین کرام, آپ نے وفاقی وزیر طلال چودھری اور مشال یوسف زئی کی تقریر سنی. ناظرین, مشال یوسف زئی نے طلال چودھری پر تنقید کی اور طلال چودھری نے پی ٹی آئی کے اوپر تنقید کی. ناظرین, سینٹ میں یعنی کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کافی احتجاج کیا جب انہوں نے عمران خان اور اڈیالہ جیل کا نام لیا, تو پھر پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے اپنی نشستوں پر اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے طلال چودھری کے خلاف کافی احتجاج ریکارڈ کرایا. اور کچھ دیر
دیر کے لیے یعنی کہ اجلاس کو ملتوی بھی کرنا پڑا. اور مشال یوسف زئی نے جو تقریر کی ہے ناظرین وہ بھی حقیقت پر مبنی ہے, مگر دونوں ہی ہمارے لیے قابل عزت اور قابل احترام ہے, اور دونوں کو چاہیے کہ وہ اخلاق کے دائرے میں رہ کر گفتگو کریں. طلال چودھری کسی بھی ٹاک شو میں جاتے ہیں یا کسی بھی پارلیمنٹ میں جب اجلاس میں یہ تقریر کرتے ہیں تو یہ غیر اخلاقی باتیں کرتے ہیں جو کہ کسی بھی سیاستدان کو زیب نہیں دیتی. ہمیشہ تنقید اخلاق کے دائرے میں بھی رہ کر کی جا سکتی ہے اور سیاست اخلاق کے دائرے میں رہ کر کی جا سکتی ہے. ناظرین یہ بات عیاں ہے کہ پاکستان کی 70-75 سالہ تاریخ میں جتنے بھی الیکشن ہوئے وہ متنازع یہ الیکشنوں میں ہر ہارنے والی جماعت کہتی ہے کہ دھاندلی ہوئی اور ہر جیتنے والی جماعت یہی کہتی ہے کہ یہ الیکشن صاف اور شفاف تھے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاکستان کے سیاستدان ہیں یہ سب بھی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر آئے ہیں اور سب ہی یعنی کہ سب کو ہی طاقتور ادارے لے کر آئے ہیں. کیونکہ یہ جمہوریت کو خود کمزور کرتے ہیں اور بعد میں یہ فوج پر بلا وجہ تنقید کرتے ہیں. کیونکہ آپ لوگ جب آئین اور قانون ایسے پاس کراؤ گے جس کی وجہ سے جمہوریت کمزور ہوگی اور آمریت مضبوط ہوگی, جیسے 26ویں آئینی ترمیم اور 27ویں آئینی ترمیم انہوں نے پاس کروائی. ناظرین یہ جمہوریت کو کمزور کیا, انہوں نے سیاستدانوں نے اپنے آپ کو خود کمزور کیا ہے اور طاقتور اداروں کو انہوں نے اور طاقتور کیا ہے. پھر یہ بعد میں جب اپوزیشن میں آتے ہیں یہی قانون ان کے خلاف استعمال ہوتے ہیں تو پھر یہ فوج کو یعنی کہ نشانے پر رکھتے ہیں اور اپنی گندی سیاست کے لیے فوج کو نام لیتے ہیں, کیونکہ وہ جو کہ غلط ہے. کیونکہ اب یہ سوئے ہوئے ہیں, جب ان کو حکومت دی جاتی ہے تو یہ فوج بھی اچھی ہو جاتی ہے اور جرنیل بھی اچھے ہو جاتے ہیں. جیسا کہ آپ کو ناظرین پتہ ہے کہ پاکستان میں مہنگائی جو ہے وہ عروج پر ہے, غریب عوام 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتی اور جو بندہ 1000 روپے دیہڑی لیتا ہے اس کا گھر کا نظام چلنا بہت مشکل ہو چکا ہے. پاکستان میں آپ دیکھیں کہ پیٹرول کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی ہیں اور پاکستان میں جو ایک نیا کیس آیا ہے کہ ایک خاتون پکڑی گئی ہیں اور وہ نشہ بناتی بھی تھی اور بیچتی بھی تھی اور اس سے کافی ہمارے پاکستان کے ایکٹر اور سیاستدان اس سے خریدتے بھی تھے اور یعنی کہ سندھ کے کافی ایسے تھانے تھے جو کہ ملے ہوئے تھے. یہ پاکستان کے لیے بدقسمتی ہے. جب پولیس والے تنخواہ لیتے ہیں یا ہمارے جتنے بھی سرکاری ملازم وہ تنخواہ لیتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ رشوت نہ لیں, وہ پاکستان کے لیے کام کریں. پاکستان میں سے یعنی کہ نشے کی لعنت کو ہمیں ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے, کیونکہ نشہ جو ہے وہ آج اگر کسی کی اولاد ہے تو کل کو ہماری اولاد بھی اسی زد میں آ سکتی ہے. دعائے ناظرین کے پیارے پاکستان کو اللہ تعالیٰ وہ عروج دے جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کو پریس کر دیں. ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ, تب تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.